بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں بھٹ رؤف، انہوں نے سوال کیا ہے عدیم نام کا مطلب بولو کمنٹس میں۔ دیکھیے کمنٹس کے اندر ہم نے آپ کا جواب دے دیا ہے، باقی اس نام کی ویڈیو بھی ہماری بنی ہوئی نہیں تھی تو ہم نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بنا دیا جائے تفصیل کے ساتھ میں۔ دیکھیے جو لفظ آپ نے پوچھا ہے عدیم، یہ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک تو اس کی جو اسپیلنگ رہے گی انگلش کے اندر تو صحیح ایک ہی رہے گی، باقی اردو اور عربی کے اعتبار سے اس کا جو تلفظ رہے گا وہ الگ الگ رہے گا، اور الگ الگ تلفظ کے اعتبار سے اس کا معنی بھی الگ الگ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں عدیم حمزہ کے ساتھ میں، تو عدیم حمزہ کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کھال، چمڑا، ظاہری حصہ، اور اسی طریقے سے سالن ملا ہوا کھانا، سالن کو بھی کہتے ہیں عدیم۔ اگر حمزہ کے ساتھ عدیم پڑھتے ہیں تو حمزہ کے ساتھ تو عدیم اس کے معنی اتنے اچھے نہیں بنتے کہ جو نام رکھنے کے لیے بہت بہتر ہو۔ باقی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے عدیم عین کے ساتھ میں، تو عین کے ساتھ میں عدیم اس کے معنی آتے ہیں نایاب، کمیاب، ناپید۔ جو بہت زیادہ نایاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عدیم، یعنی جو جلدی سے ملتا نہ ہو، نایاب ہو، کمیاب ہو، جو بہت مشکل سے ملتا ہو تو اس کو کہتے ہیں عدیم۔ تو عین کے ساتھ اگر یہ نام رکھنا چاہے تو عین کے تلفظ سے نام بالکل رکھ سکتے ہیں، یہ معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے معنی صحیح آتے ہیں۔ لیکن جو حمزہ کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا ہے عدیم، اس کے معنی اتنے بہتر نہیں بنتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک لفظ سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اگر حمزہ کے ساتھ عدیم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کھال کے آتے ہیں، چمڑے کے آتے ہیں، سالن کے آتے ہیں، اور اگر اس کو ہم عین کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں عدیم تو صرف ایک لفظ بدلا اور معنی بالکل بدل گئے۔ اور عدیم عین کے ساتھ اس کے معنی ہم نے بتلا دیے نایاب کے، کمیاب کے، جو بہت کم پایا جاتا ہو۔ تو اس طریقے کے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ان کے ناموں پر رکھ لیں، یہ اور بہتر ہوتا ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔